بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نسخ السنتی للقرآن۔ قرآن کو سنت بھی نسخ کرتی ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے اوور ویو لیں اس کا، کہ جو جمہور ہے وہ تو اس کا قائل ہے کہ سنت قرآن کو نسخ کرتی ہے، آیت کو کرتی ہے، لیکن جو شوافع ہیں، شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نسخ کرتے ہیں کسی آیت کو تو اس کی جگہ ایک خیر والی ایک اچھی چیز لے آ جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت وہ تو بہترین ہے، یعنی کہ اس کے مقابلے میں سنت نہیں آ سکتی، تو کس طرح ہم سنت کو قرآن کی آیت سے بہتر کہہ سکتے ہیں، خیر کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر نسخ ہوگی تو قرآن کا قرآن سے ہوگی، سنت کا سنت سے ہوگی، تو سنت قرآن کا نہیں کر سکتی۔ تو آگے پڑھتے ہیں، کیا ابھی ہم نے آیت الاحکام میں بھی یہ پڑھا ہے، تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا ایک لیکچر ہے نسخ القرآن۔ تو یرى الجمهور الفقهاء ان السنة قد تأتي ناسخة لحكم ثبت بالقرآن وذلك ان النسخ بیان انتهاء العمل بالحکم۔ نسخ کیا کرتی ہے کہ جو کام کا جو حکم ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ پہلے کوئی حکم تھا، اس کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس پر عمل کرنا ختم ہو جاتی ہے۔ آگے پوائنٹ ہے وَنَسْخُ اخراج من عموم الازمان، یعنی کہ جو ایک حکم تھا، میجورٹی میں وہی حکم ملتے ہیں جو ہر زمانے کے لیے عام ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آج کے دور میں، ابھی دیکھیں اقیم الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حکم تھا، آج بھی حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ پھر یہ نسخ ہوا آیت، تو یہ جو عمومیت ہے زمانے کی وہ ختم ہو گئی، یعنی کہ اس کو باہر کر دیا اس نسخ نے۔ تو یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں، وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرُوا لِنَسْخِ السُّنَّةِ لِحُكْمِ ثَبَّتَ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُهُ علیہ السلام لا وصیۃ لوارث۔ ایک حدیث ہے، ایک خبر ہے جو جس میں ہے کہ جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے، تو فَإِنَّهُ نَاسِخٌ عِندَهُمْ لِقَوْلِ تَعَالَى، یہ اس آیت کو نسخ کر دیتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی کہ جب کسی کو موت آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، تو جب یہ حدیث آیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وصیۃ لوارث، تو اس میں جو رشتہ داری، جس طرح والدین ہو گئے، جس طرح بیٹے ہو گئے، جس طرح بیٹیاں ہو گئیں، ان رشتہ داروں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتا جن کو یہ جو دولت ہے، یہ وراثت ہے، ان کو ٹرانسفر ہوگی۔ ہاں، وصیت ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں جن کو آپ کا جو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، آپ ان کے لیے یہ حکم ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ فالآیۃ جعلت الوصیۃ للوالدین والاقربین والسنۃ رفعت ھذا الحکم، یعنی کہ آیت نے وصیت والدین اور رشتہ داروں کے لیے بنایا، لیکن سنت نے اس حکم کو ختم کر دیا، اٹھا لیا۔ ھذا یخالف الشافعی رحمہ اللہ فی ذلک ویقرر ان القرآن لا ینسخ الا قرآن مثلہ، یعنی کہ قرآن سے ہی نسخ ہوگا، وان السنۃ لا تنسخ القرآن وسنرى ذلك مفصلا عند دراسة النسخ۔ تو آگے ہم پڑھیں گے، اس میں اسی کتاب میں پڑھیں گے آگے۔ تو السنت غیر القولی، السنت الفعلی، دلالت الفعلی، جس میں سنت قولی آتا ہے، سنت فعلیہ اور سنت تقریریہ۔ سنت فعلیہ کہ وعلى ذلك فالسنت فعلیۃ نوعا، سنت فی الفعل وسنت فی الکف او الترک۔ یقرر الاصولیون ان الفعل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدل على مطلق الاذن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے اس کا عام حکم ہے، الذي يشمل الوجوب والندب والاباحہ، جس میں واجب بھی ہو سکتا ہے، ندب بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشریت کے تقاضے پورے کیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہو کچھ چیز، کھایا ہو کچھ چیز، جنگی جو پلاننگ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہنر سیکھا ہو، تو یہ کیا ہے، یہ ایک طبعی امور ہیں، ایک انسانی بشری ضروریات ہیں، تو ان کو ہم ان کیٹیگریز میں داخل نہیں کر سکتے، وجوب میں، ندب میں۔ ابھی یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ قرینۃ علی ان الفعل یفید الاباحہ، اگر کوئی قرینہ مل جائے، اگر
کوئی قرینہ مل جائے، اشارہ مل جائے کہ یہ کام مباح ہے، واجب نہیں ہے، نہ ندب ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پینا ایک مثال ہے. غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مقرر کیا تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے جگہ منتخب کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ جو جگہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو چھوڑ کر پانی کی جگہ کو لیتے ہیں. بات ہے اس پر عمل کیا گیا. تو یہاں پر میں بات ظاہر ہوتا ہے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مشورہ بھی صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مشورے پر عمل بھی کیا. تو یہ تو اس میں یعنی کہ مباح ہیں، اس میں واجب اور ندب میں نہیں آتے. وقد یقوم الدلیل علی اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفعل عمل معین، یعنی کہ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف خاص تھی، معین تھی، جس طرح کا تزوجی باکثر من اربع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، وتہجد ووصال فی الصیام، تہجد پڑھنا، فلا یجب التأسی فی ذلک لأنہ من التشریعۃ الخاصہ. تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت کے لیے نہیں ہے. اور کچھ سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم قرآن مجید میں آ گیا اس کو واضح فرمایا، جس طرح ہے وَذَلِكَ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَحَجِّ فقد قال صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجمل کو مفصل کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، کس طرح نماز پڑھنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں قرآن مجید میں نہیں ملیں گی بلکہ سنت نے ہمیں بیان کیا. قال خذوا عني مناسككم وقد يكون ظهور القربة والطاعة في الفعل قرينة على ندبه، یہ ندب کے حکم میں آتا ہے. تو لم يقم دلیل وجوب، یہ واجبت میں نہیں آتا. وقون الفعل من امور المعاش كالبيع والعبارة والإجارة والرهن يقوى قرينة افادة الفعل الاباحة. تو یہ جو جس طرح معیشت چلانا ہو، بزنس کرنا ہو، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں جو نشانی ہے وہ نشانیاں ملتی ہیں ہمیں مباح کی طرف، یعنی کہ یہ قرینہ اس میں ملتی ہے مباح کی طرف، یعنی کہ یہ مباح چیزیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ففعل الرسول يدل على مطلق الإذن شامل الوجوب والندب والإباحة والقرائن والأدلة هي تحدد واحد منها أو تجعل الفعل خاصا برسول الله يتوجه تكليف به إلى غير من أفراد الأمة. تو یہ چیزیں ہیں، یہ تو ابھی اس میں وجوب بھی آ سکتا ہے، ندب بھی آ سکتے ہیں، اباحہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ جو قرائن ہیں یعنی جو نشانی ہیں، جو علامت ہیں، وہ ان دلائل کی تحدید کرتے ہیں، ان دلائل کو ایک خاص معنی دیتی ہیں. وتجعل الفعل خاصا برسول اللہ توجہ تکلیف الی غیر من افراد الامہ، امت کی افراد میں سے ان کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح 4 سے زیادہ شادیاں کرنا. تو ابھی آتے ہیں دلال الترک میں، یعنی کہ سب سے پہلے اس کا تھوڑا اوور ویو لے لیں کہ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راستے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستے کو اپنایا اور دوسرے راستوں کو ترک کیا. وَتَرْكُ وَالْكَفُّ مِنَ الرَّسُولِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي تَرَكَهُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو وہ اس کو کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اذن نہیں ہے ہمیں. وَهَذَا يَشْمِلُ الْحَرَامَ وَالْمَكْرُوهَ، یا تو حرام میں یا مکروہ میں. وَالْأَدِلَّةُ وَالْقَرَائِنُ تُعِينُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا، یعنی یہ دلائل ملیں گے یا علامتیں ملیں گی تو ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو متعین کریں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہے، مکروہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا. فَتَرَكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِلْفِعْلِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا التَّرْكَ أَرْجَحُ مِنَ الْفِعْلِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام چھوڑا ہو، جو کام چھوڑا تو وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو اس کام کا چھوڑنا زیادہ ٹھیک ہے کرنے سے. تو آگے ہے وقد اختلف الفقهاء في تعيين أحدهما حسب الدلائل والقرائن التي قامت عنه عند كل واحد منهم. فقہ کا اختلاف ہے. وقد تقوم القرائن على ان الترك ليس لعدم المشروط بل لامر آخر. تو پہلا دوسرا دلیل یہ ملتا ہے، جو پہلا دلیل تو یہ تھا کہ کرنا بھی نہیں ہے، تو دوسرا یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا تو اس کی قرائن یہ ہیں، علامات یہ ہیں، بل لامر آخر کل کراہت تبن، یعنی کہ یہ تبعاً کراہت ہے، اس میں عادتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تو اس کو ہم غیر شرعی نہیں کہہ سکتے.
فقط امتنع علیہ السلام عن اکل ذب، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذب کو نہیں کھایا. ثم بین ان نفس تعافو، تو واضح اس طرح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بنفسی پسند نہیں تھا. لأنه ليس بأرض قومی فقول هذا دلیل على ان الترک لا يفید عدم المشروع او طلب الکف. تو یہاں پر دلالت ہمیں ملتی ہے، دلیل ملتی ہے کہ جو چھوڑنا ہے وہ عدم مشروعیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ غیر شرعی ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اور طلب الکف نہیں تھا، روکنا نہیں مراد تھا. یہاں پر جو مراد تھا وہ طبعی یعنی کہ ناپسندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اختیار نہیں کیا، یعنی کھایا نہیں ہے ذب کو. تو وقت یکون ترک خوف الافتراض. اور تیسرا دلیل یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں فرض ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو ترک کیا اسی وجہ سے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَطْلُوبًا فِي أَصْلِهِ، تو وہ کام اصل میں تو ایک اچھا تھا، اس میں بہتری تھا. ترک علیہ السلام القیام فی رمضان فی المسجد، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا. وذالک خشیۃ ان یفرض علی المسلمین کما بین ذالک علیہ السلام، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا. لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت پر یہ بات گرا نہ ہوتا امت کے لیے تو میں حکم دیتا، لازماً حکم دیتا مسواک کرنے کا ہر نماز کے ٹائم. فالاصل ان الترک يدل على عدم المشروط الا اذا قامت ادلہ او قرائن على ان الترک کان لغیر ذالک. تو اصل جو اس میں مراد ہے نہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہے غیر مشروعیہ، یعنی عدم المشروعیہ، غیر شرعی. لیکن سوائے اس کے کہ اگر کچھ قرائن اور کچھ دلائل اس کے خلاف ظاہر ہو جائیں کہ وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف افتراض کی وجہ سے چھوڑا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبعی کوئی رجحان کی وجہ سے چھوڑا، تو وہ الگ بات ہے. اگر یہ دلائل مل گئے تو پھر ہم اس کام کو کریں گے، نہیں تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے لیکن اصل اس میں چیز ہے چھوڑنا، وہ عدم المشروعیہ ہے. اگر یہ ہمیں قرائن نہ ملے تو پھر وہ عدم المشروعیہ ہے. قرائن اس طرح کے مل جاتے ہیں تو پھر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے. تو تقریر یا اس کو کہتے ہیں جو کسی صحابی نے کیا کام ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو نہ روکا ہو اس کام کی کرنے سے. جس طرح ہمیں ایک قصہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا جنگ کے واسطے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں جہاں جانا تھا صحابہ کو. تو بیچ میں عصر کا ٹائم ہو گیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں پر پڑھیں گے، کچھ صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ وہاں جا کے پڑھیں گے. تو جب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو کچھ نہیں کہا. تو اس میں جو سنت و تقریر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک، یعنی کہ کسی نے ظاہر کو اختیار کیا اور کسی نے جو باطن ہے اس کو اختیار کیا.